ہوتی تو ہے نا، لیکن سورج کو ستارے نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا نور سے باقی نور بھی ہے لیکن وہ نور نظر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا نور ہے، تو یہ برزخ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حجاب مرتفع ہونے کی صورت میں راہ ہدایت پر استقامت کی خوشخبری کے طور پر ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ علامت ہے کہ سالک اس وقت فنا فی رسول کے مقام پر فائز ہے۔ اس لیے مصنف نے اس کا ذکر مرشد کے نور کے بعد فرمایا ہے کہ یہ برزخ مرشد سے گزر کر فنا فی الشیخ کے بعد برزخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور پاک اسی برزخ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، علامت ہے۔ نمبر 11، برزخ کبریٰ از شکلش نور ستار کریم گشت ظاہر رہنمائے شاہراہ مستقیم۔ ترجمہ، اس شکل کا نور پروردگار کا نور ہے جو کہ برزخ کبریٰ ہے، جو استقامت کی راہ پر چلنے والے کی رہنمائی کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ تشریح، برزخ صغریٰ سے مراد برزخ شیخ ہوتا ہے، اور برزخ کبریٰ سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام ملکوت ہے۔ یعنی برزخ صغریٰ چھوٹا اور برزخ کبریٰ بڑا، تو مرشد صغریٰ ہے اور کبریٰ بڑا ہے۔ مراد یہاں پر قبلہ کی جانب سے جو نور معمور محسوس ہو رہا ہے، یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سالک اور ذات خداوندی کی تجلیات کے درمیان برزخ ہے۔ جب یہ برزخ اٹھ جائے گا تو پھر تجلیات باری کا براہ راست مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ نور اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کی خوشخبری ہے سالک کے لیے کہ سالک بتوفیق خداوندی راہ ہدایت پر مستقیم ہے۔ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ برزخ کبریٰ کے اتفاق کے بعد مقام فنا فی اللہ شروع ہو جاتا ہے، جس طرح برزخ صغریٰ کے اتفاق کے بعد مرتبہ فنا فی رسول کا آغاز ہو گیا تھا۔ نمبر 12، در حقیقت ہر دو حدیث سوئے راہ واحد ست، پیر اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و پیر ثانی مرشد است۔ ترجمہ، حقیقت میں دونوں ایک ہی راستے کے راہبر ہیں۔ مرشد اولین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے راہبر مرشد ہیں۔ مطلب یہ ہے آپ کے دل میں خیال حضور میں پیدا کیا جاؤ فلانی جگہ ایک نیک آدمی ہے، ادھر چلے جاؤ، تو مرشد اولین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ پھر وہ بندہ اس ولی کے پاس آ جاتا ہے، اس ولی کے پاس آ جاتا ہے، بیعت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اس محفل کا صدر اللہ تعالیٰ خود ہے، صدر اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بندہ نیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہے کہ دل میں خیال پیدا کرتے ادھر جاؤ، ایک نیک آدمی ہے، اور وہ نیک آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلا مرشد اس لیے اولین کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو بلائے تو اس حضور پاس دعوت تم کو دیا۔ تشریح، منزل مقصود معرفت ہے اور اس کی طرف رہنمائی فرمانے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر احکام ہدایت براہ راست نزول ہوتے ہیں۔ سب سے قوی رابطہ ہے عبد و معبود کے درمیان، جس کو برزخ کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شیخ بھی راہ معرفت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن بواسطہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے برزخ صغریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں پیر اول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیر ثانی مرشد راہ معرفت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ نمبر 13، برزخ صغریٰ بود نائب ظفیر دستگیر راہ ازو وصل ازو این سخن را یاد گیر۔ ترجمہ، برزخ صغریٰ بھی قائم مقام پیر دستگیر کے ہے، اس کے ذریعے راہ معرفت کا حصول ہوتا ہے، اس کے واسطے سے وصال میسر ہوتا ہے۔ تشریح،
اس سے پہلے شہر میں پیر اول اور پیر ثانی کو اسرا اول کتاب راہ آپ کتاب پوچھو کی خبر ہے کپڑے کے اس سے پہلے شعر میں پیر اول اور پیر ثانی کو راہ واحد کا ہادی بتلایا گیا تھا. یہاں اس کی تشریح فرق و مراتب کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ پیر دستگیر یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برزخ و جوب و مکان ہیں اور حق بصورت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلباس حقیقت جامعہ انسانیہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے. یعنی اللہ پاک کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے آپ کی ہدایت بھی براہ راست ہے. اور پیر ثانی یعنی مرشد جس کو برزخ صغرا کہا جاتا ہے، یہ اگرچہ صفات مذکورہ کا جامع نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اسی ذات اقدس کی قائم مقامی کا اس کو شرف حاصل ہے. اس لیے سالک طریقت کو راہ معرفت ابتدا اسی سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد وصال الحق کا ذریعہ بھی مرشد ہی بنتے ہیں، اس لیے کہ مرشد ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہے. نمبر 14 نور مرشد نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو یکے راست دانی نور باری بے خلاف و بے شکے. ترجمہ: مرشد کا نور اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ہی ہیں، بلکہ بے شک و شبہ دونوں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نور ہیں. تشریح: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص بتجلی ذاتی ہیں اور تمام مظاہر کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے مظہر ہیں، اس لیے نور مرشد بھی مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا. مظاہر کے اعتبار سے دونوں نور ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، ورنہ باعتبار وجود دونوں نور ایک ہی ہیں. اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ باعتبار نبوت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عالم لاہوت سے تعلق رکھتا ہے، اور باعتبار وجود عالم جبروت اور باعتبار ظہور عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے. تو اس نور کا تعلق براہ راست سب سے اونچے درجے یعنی عالم لاہوت میں نور باری سے ہے. اس لیے مرشد کا نور جو مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حقیقت جامع انسانیہ کی صورت میں ظہور پذیر ہے. جامع اور تفرقہ تصوف میں فقیری لہر میں تفرقہ وہ چیز ہے جس میں اختلاف ہو، برحق ہو لیکن اختلاف ہو. جامع وہ چیز ہے فقیری نام میں کہ وہ سب کا اتفاق ہو، سب کا تو تفرقہ و جمع اس کو کہتے ہیں. تفرقہ جس میں اختلاف ہو، برحق ہو لیکن اختلاف ہو، اور جمع اس کو کہتے ہیں تو تفرقہ سے نکلتے ہی جمع بن جاتا ہے. بظاہر تو اختلاف نظر آتا ہے لیکن برحق ہوتا ہے، جمع میں ختم ہو جاتا ہے. جمع وہاں واقعی تو صحیح ہے لیکن ابتدا میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعد میں جمع ہو جاتا ہے. بعد تو تفرقہ وہ چیز ہے جس میں اختلاف ہو، جمع وہ چیز ہے کہ جس میں اتفاق ہو، سب کا اتفاق ہو. اچھا مولانا روم اس راز کو بتایا رحمۃ اللہ: یار باشد یار را پشت و پناہ چونکہ نیکو بھینگری یا رست ارا. یار راستے کا مددگار ہوتا ہے جب تم غور کرے گا یار راستہ ہے. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ صفحہ 144 تب ترشیشن کہ یار ہی راستہ ہے. جی یہ بھی نور باری قرار پایا. تنزیلات ستہ کے اصول کے پیش نظر اس تفصیل کو سمجھنے سے آسانی ہو جائے گی جس کی تفصیل گزر چکی ہے. نمبر 15 گرب بینی نور ظاہر بے جہاتی می شوت وقت دیدن بعد رفتن شوق خاطر می بود. ترجمہ: اگر تم دیکھو کہ بھلا کسی جہت کے نور ظاہر ہو رہا ہے اس کے دیکھنے کے وقت یا اس کے بعد
قلب میں شوق عبادت پیدا ہو۔ تشریح یعنی اگر ظہور نور کی کوئی صنف متعین نہیں کہ کس طرف سے آ رہا ہے، بلکہ جدھر بھی نظر جائے نورانی کیفیت کا احساس ہو، تو اس کے دیکھنے کے وقت اور اس بود ترجمہ اگر تم دیکھو کہ بھلا کسی جہت کے نور ظاہر ہو رہا ہے، اس کے دیکھنے کے وقت یا اس کے بعد قلب میں شوق عبادت پیدا ہو۔ تشریح یعنی اگر ظہور نور کی کوئی صنف متعین نہیں کہ کس طرف سے آ رہا ہے، بلکہ جدھر بھی نظر جائے نورانی کیفیت کا احساس ہو، تو اس کے دیکھنے کے وقت اور اس کا ماحول ختم ہونے کے بعد حضور باطن ہو، یعنی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف منہ کرو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ پارہ 2 سورہ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 15۔ وہ آنکھوں پہ ہو جاتا ہے، کس میں ہو جاتا ہے؟ آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں آپ کو اپنے آنکھوں میں رکھتا ہوں، میں آپ کو اپنی آنکھوں میں۔ نمبر 16 درد روان دل دراں ذوقِ بیاں بھی بے شمار، راست دانی نور عام مقصود جاں پروردگار۔ ترجمہ اس نور کے دیکھنے سے دل میں بے انتہا عبادت کا ذوق و شوق محسوس ہو، یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ وہ نور مقصود اصلی یعنی پروردگار کا نور ہے۔ اور صرف حضور باطن ہی نہیں بلکہ ذوق و شوق عبادت میں بہت زیادہ اضافہ محسوس ہو، تو یقین کامل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تجلیات باری کا ظہور ہے، اور یہ اس ذات پاک کا نور ہے جس کی معرفت مقصد اول و آخر ہے۔ نمبر 17 درب بینی نور فوق قلب مخروطی طرح، نور فیض روح سالک ہست دانی بے گماں۔ ترجمہ اور اگر نشست 40 کے دوران قلب مخروطی کے اوپر نور دیکھو تو بے شک وہ سالک کی روح کے فیض کا نور ہے۔ تشریح یعنی اگر قلب سالک کے اوپر نور کا ظہور ہے تو پھر یہ نور سالک کی روح سے سب کی طرف نور آ جانا، ایسا یہ جو ہے نا یہ روح کا نور ہے۔ کس کا؟ روح کا۔ جب ایسا آ جائے یعنی اگر قلب سالک کے اوپر نور کا ظہور ہے تو پھر یہ نور سالک کی روح سے مستفیض ہے، کیونکہ قلب کا تعلق نفس اور روح سے ہے۔ نفس میں کثافت اور روح میں لطافت ہے۔ نفس کا میلان اشیاء کی طرف اور روح کا میلان رحمان کی طرف ہے۔ مطلب ہے کہ جو دل کا جلوہ ہے چاند کی طرح ہے، اور روح کا جلوہ جو ہے نا سورج کی طرح ہے۔ تو تم یہ کوشش کرو جو چاند کی طرح جلوہ نظر آئے، یہ دل ہے، اس پر مٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو ہے نا اس میں تصور کرتا کہ وہ سورج بن جائے تاکہ وہ چاند اور نشست 40 میں قلب پر روح کا غلبہ ہو جاتا ہے، نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نور سالک کے فیضان کا ہے جس نے طالب کے دل میں تجلی کر کے اپنی ہستی کو ظاہر کیا ہے۔ نمبر 18 گرب مومن کا دل جو ہے نا وہ الگ چیز ہے، وہ جو تیسرا معاملہ ہے وہ جو ہے نا وہ آنکھوں میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ وہ چیز ہی اور ہے۔ وہ دل گوشت والا دل وہ دل کا سایہ ہے، گوشت والا دل وہ دل کا سایہ، اس میں اللہ کا حسن ہے، اللہ کا ذات کا نور ہے اس دل میں، کر مومن کے دل میں۔ ہاں جی۔ نمبر 18 گرب بینی صورت خورشید باشد نور جاں، یا بینی صورت مہتاب نور دل بداں۔ ترجمہ اگر تم آفتاب کے رنگ کا نور دیکھو تو وہ بھی روح کا نور ہے، اور چاند جیسا نور دیکھو تو وہ دل کا نور ہے۔ تشریح اس سے پہلے قلب مخروطی کے اوپر نور کا ظہور پذیر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سالک کا لطیفہ روح نور لا یزال سے فیضیاب ہو کر جلوہ گر ہو رہا ہے، لیکن اگر سامنے سے نور کا ظہور ہو رہا ہے اور نور کا رنگ آفتاب کی طرح ہے تو وہ بھی روح کا نور ہے، اور اگر چاند جیسا نور ہے تو وہ دل کا نور ہے۔ ان دونوں انوار میں فرق باعتبار باطن یہ ہے
کہ آفتاب جیسا نور ظاہر ہونے پر روح کا غلبہ مانا گیا ہے، اور چاند جیسا نور ظاہر ہونے پر اگرچہ یہ بھی نور رحمانی ہے مگر سالک ابھی کثافت قلب یعنی نفس کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ اس میں ہنوز غلبہ روح کی شان پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ آفتاب اپنے نور میں مہتاب کا محتاج نہیں، اور مہتاب اکتساب نور میں آفتاب کی طرف متوجہ ہے۔ سالک کو مزید دل جمعی کے ساتھ اور اواشوال میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ غلبہ روح ہو جائے۔ نمبر 19 ترجمہ: یہ تمام رحمانی انوار ہیں جو سفید چمکدار نظر آتے ہیں، در حقیقت یہ ذات پاک بے مثال کے انوار کا سایہ ہے۔ تشریح: یعنی جس قدر انوار کی اقسام بیان کی گئی ہیں وہ سب حقیقت رحمانی ہیں جو سالک راہ طریقت کی ہدایت اور خوشخبری ایک بات مشترک ہے۔ بات یہ کہ تمام انوار رحمانی یعنی انوار صفات سے متعلق تھے، نور ذات نہیں بلکہ پرتو نور ذات تھے۔ مصنف نے ذات متعلق کے نور کا ذکر نہیں فرمایا۔ عنوان کی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ نور ذات کا بھی ذکر کر دیا جائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نور ذات کا رنگ متفقہ طور پر سیاہ چمکدار ہے، اور اس کی کیفیت جو بتلائی گئی ہے وہ اس انداز میں ہے جیسے بہت زیادہ شدت کی روشنی کا کھوندا آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنے کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے اور چاروں طرف سیاہ چمکدار روشنیوں کے لہریں نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت نور ذات کی ہوتی ہے۔ لیکن سیاہ نظر آتا ہے لیکن اس میں ضیاء ہوتا ہے، روشنی۔ ورنہ حقیقت کے اعتبار سے نور تو نور ہی ہے مگر بکثرت ظہور کی شدت کی وجہ سے مشاہدہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء مشاہدین نے ذات کے نور کو متصف بسیاہی فرمایا ہے، لیکن سیاہ میں بھی ضیاء ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ سالک پر بوقت مشاہدہ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت غالب ہوتی ہے، یا تو نفی کی کیفیت غالب ہوگی یا اس بات کی کیفیت غالب ہوگی۔ تو جس وقت سالک مقام نفی میں ہوتا ہے اس وقت تو نفی کے ظہور سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا قلب صاف